ڈاکٹر ارمیش کی نظریں اس کے نقوش میں الجھ چکی تھیں۔ آنکھیں نیچے وہ بند آنکھوں کے ساتھ بستر پہ پڑی تھی۔ تیکھے نین نقش لیمپ کی روشنی میں واضح ہو رہے تھے۔ یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ خوبصورتی میں کسی کو بھی مات دے سکتی تھی۔ تبھی تو ڈاکٹر ارمیش کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ زیبی کے نزدیک، بہت نزدیک آتا جا رہا تھا۔ زیبی کو اس کی قربت کا احساس اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے شب وصل کے لحاظ سے سجے بیڈ کو دیکھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ارمیش نے بخوبی زیبی کی اس حرکت کو محسوس کیا تھا۔ اس کے یاقوتی لب مسکرا اٹھے تھے۔ نظریں زیبی کے خوبصورت وجود پر پڑیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ رات کی تنہائی، کمرے میں موجود صنف مخالف جو حلال تھی، اس پر موقع کی مناسبت سے سجا کمرہ، کئی بے نام جذبات سینے میں ابھار رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے لب زیبی کے عارض پہ رکھے اور وہ دہک اٹھی۔ سالوں پہلے والا ایک لمس اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رات کے ان پہروں میں اسے حیدر ابراہیم یاد آیا تھا، جس کے لمس سے اب اسے محبت نہیں بلکہ شدید نفرت تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹی، انکار میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں خوف کی لالی نظر آنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر ارمیش کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ وہ ناسمجھی سے زیبی کو دیکھ رہا تھا، جس کے رخساروں پر آنسو بند توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ارمیش، وہ منت بھرے انداز میں اس سے وقت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور ارمیش کا دل پل بھر میں ساکت ہو گیا۔ ایک طویل انتظار کے بعد وہ اس کی دسترس میں آئی تھی، اور ابھی بھی وہ اسے مزید آزمانا چاہتی تھی۔ ارمیش نے مٹھیاں بھینچتے اپنے جذباتوں کو قابو کیا۔ اپنی جانا کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا اس کے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا۔ اٹس اوکے، پریشان نہ ہو زیبی، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو اتنی تکلیف نہ دیا کرو کہ یہ تکلیف میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آرام کرو تم، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، زیبی نے خود اسے آواز دے کے روکا تھا۔ ایک امید لیے اس نے پلٹ کے زیبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ ایک بیٹ پھر مس ہوئی۔ میں جنت کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ لوں گی، آپ یہاں آرام سے سو جائیں۔ وہ اتنی پھرتی سے ارمیش کو پار کرتی کمرے کا دروازہ عبور کر گئی کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ زیبی کو اس سے اتنا خوف کیوں لاحق ہوا۔ وہ جا چکی تھی، ساتھ ہی ارمیش کا سکون بھی لے گئی تھی، مگر وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ ماضی کے زخم گہرے ہیں، تبھی وہ حال کی خوشیوں کو محسوس نہیں کر پا رہی۔ جذبات نے اتنا شور مچایا تھا کہ اس کی سانسیں اس پہ بھاری پڑنے لگی تھیں۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سنبھالنا مشکل تھا، مگر خود پہ قابو پاتے، اپنے دل کو تھپکتے، وہ ضبط کے بندھن باندھے بیڈ پہ دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے ناراض ہو چکی تھی۔ رات یوں ہی دھیرے دھیرے تیرنے لگی، اور 3 بجے کے قریب وہ بے چین سا ہو کے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو کوریڈور میں کھڑی زیبی کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ماضی کے زخم بہت گہرے ہیں، لیکن کیا میری محبت کے رنگ اس کے آگے پھیکے ہیں؟ آہستگی سے کہتے وہ زیبی کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ ساکت ہوئی، ارمیش کے لفظوں پر سانس لینا بھول گئی تھی۔ ماضی کا ذکر ارمیش کے لبوں سے سننا اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ اس کا ماضی ارمیش کا ہی تو بھائی تھا۔ جب یہ سچائی ارمیش کو پتہ چلتی تو کیا ہوتا؟ بنا کچھ کہے نظر چراتے اس نے چاند کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ارمیش اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ دونوں کے درمیان سانسوں کا تبادلہ ہوا۔ ارمیش کو اپنی روح میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہیں زیبی کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھلا کے خود کو ارمیش کے سپرد کرتے۔ اس کے جذبات کی پاکیزگی کا احساس
زیبی کو مکمل طور پہ تھا۔ ارمیش کی گرم سانسیں زیبی کو اپنے چہرے پہ پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس قدر نزدیکی پر اس کا دل پسلیوں سے سر توڑنے لگا۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی کرب میں، تمہارے یہ آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری تکلیف مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، تمہاری خوشی میں خوش ہونے لگا ہوں، تمہارے نزدیک میں سکون محسوس کرنے لگا ہوں، میں تمہاری جانب کھنچتا چلا جا رہا ہوں، میں تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا، نہ تمہارے بنا جی سکتا ہوں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے گھمبیر لہجے میں اعتراف کر رہا تھا، اپنے پاکیزہ جذبوں کا اعتراف، اور وہ دم سادھے اس کے اعتراف کو سن رہی تھی۔ میں سوچتا تھا تم میرے لیے نہیں بنی۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا اور پتہ چلا کہ تم جنت کی ماں ہو تو میرا دل 1000 ٹکڑے ہوا تھا۔ یہ سوچنا کہ مجھے جس سے محبت ہے وہ کسی اور کی امانت ہے میرے لیے کس قدر اذیت ناک تھا یہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں غلط تھا۔ تم ہی میرے لیے ہو، فقط میرے لیے، اور میں تمہارے لیے۔ شاید جو کچھ تمہارے ساتھ ماضی میں ہوا وہ اسی لیے ہوا کیونکہ قدرت نے ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ میری پاکیزہ محبت کو تمہارے پاکیزہ دل کے لیے امانت بنایا گیا تھا، اسی لیے آج ہم ایک ساتھ ہیں۔ بس میری محبت کو قبول کر لینا زیبی کہ تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں، کوئی رشتہ مخلص نہیں، کوئی دوست نہیں۔ میں تنہا جیتا رہا ہوں لیکن اب تنہا مرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جانے لگوں تو کوئی ہو جو میرے لیے آنسو بہائے، جو میرے نام کو زندہ رکھے، جو اپنی دعاؤں میں مجھے پکارے، مجھے یاد کرے۔ جس تنہائی میں عمر کاٹی ہے اس خالی پن کے ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ ارمیش جذبات کی کیفیت میں بہتا چلا جا رہا تھا، اپنے اندر کی نارسائی کو اس نے لفظوں میں بیان کر دیا تھا، لیکن ان لفظوں نے زیبی کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی اس کا شاید اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ ارمیش، بے اختیار اس نے اپنی مخروطی انگلیوں کو ارمیش کے لبوں پہ رکھتے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کے لفظوں سے وہ تکلیف کے مراحل طے کر رہی ہے۔ آنکھوں سے 2 اشک بہتے گردن میں جذب ہوئے، اس کی کیفیات کو محسوس کرتے ارمیش کے لب اس کے ماتھے پہ ثبت ہوئے اور وہاں سے سفر کرتے اس کے ہر نقوش پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ چاروں طرف چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ارمیش، زیبی نے اپنی سانسیں بحال کرتے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ جذبات غالب آنے لگے تھے۔ میں تم سے دوری نہیں بناؤں گا زیبی، میں اب تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا، بہتر ہے مزاحمت مت کرو۔ ارمیش نے کچھ دیر پہلے والی باتوں کو بھول کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے محبت بھرے لہجے میں کہا تو زیبی نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کا تڑپتا دل اب سکون میں تھا۔ ارمیش کے واضح لفظوں کے اعتراف کے بعد اس کی تنہائیوں کا حال جان کر زیبی کو احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اسی کی طرح سالوں سے کسی بھنور میں اٹکا ہوا تھا۔ زیبی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی زیبی کے قدم ٹھہر سے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو بیڈ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا وہ اب بکھرا ہوا منظر پیش کر رہا تھا۔ ارمیش نے جذبات میں سارے پھولوں کی لڑیاں توڑ کے کمرے میں بکھیر دی تھیں۔ وہ اب اپنی اس حرکت پہ شرمندہ سا زیبی سے نظر چرا گیا تھا۔ زیبی نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بے اختیار ہی مسکرا اٹھی۔ آگے بڑھ کے نیچے پڑے پھولوں کو مٹھی میں اٹھاتے اس نے بستر کی چادر پہ ڈالا۔ اس کی اس حرکت پر ارمیش کے بے ساختہ کہے کی گونج سنائی دی۔ پھر کچھ پھول زیبی نے ارمیش کے اوپر اچھالے اور مسکراتے ہوئے ارمیش نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی ناک اپنی ناک سے ٹکراتے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں خوشیاں رقصاں تھیں۔ اس نے ارمیش کی محبت کو قبول کر لیا تھا اور اس قبولیت کا احساس اس کے پورے وجود سے نمایاں ہو رہا تھا۔ ارمیش نے اسے آہستگی سے اپنے بازوؤں کے سہارے بیڈ پہ لٹا دیا۔ سائیڈ لیمپ آف کرتے وہ اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔
کئی سالوں بعد زیبی کے وجود میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ یہ لمس اسے ناگوار نہیں گزر رہا تھا، نہ ماضی کا کوئی اذیتناک لمحہ اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ اس پل اسے ارمش کی سچائی اور اس کی محبت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اسی خوشبو کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ لیکن صبح کا سورج ایک نیا طوفان لے کر آیا تھا۔ وہ شاور لے کے کمرے میں آئی تو ارمش تب بھی نیند میں تھا۔ کچھ دیر آئینے کے سامنے کھڑی وہ غور سے خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے حسن کو جیسے 4 چاند لگ گئے تھے۔ ارمش کی محبت نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ گیلے بالوں کو کمر پہ چھوڑتے سائڈ ٹیبل پہ رکھے پرفیوم کو اٹھا کے اس نے تیزی سے اپنے اوپر اسپرے کیا۔ مدھم سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ پرپل کلر کی فراک پہنے، ہم رنگ چھوٹی چھوٹی بالیاں کانوں میں ڈالتے، اس نے پلٹ کر ایک گہری نظر ارمش کے وجود پہ ڈالی تھی۔ کھلتا ہوا رنگ، ستواں ناک، بھورے ہونٹ اور ماتھے پہ پڑے سلکی بال، وہ حیدر ابراہیم سے بالکل مختلف تھا۔ اگر کوئی اسے نہ بتاتا کہ وہ حیدر کا کچھ لگتا ہے تو شاید اسے کبھی پتہ بھی نہ چلتا۔ سہج سہج قدم اٹھاتی وہ بیڈ کے نزدیک آ گئی، شرارتاً گیلے بالوں کو ارمش کے چہرے پہ لگایا۔ وہ نیند میں کسمسا کے اٹھا۔ زیبی کی شرارت کو محسوس کرتے اسے اپنے قریب پا کر اس نے تیزی سے اسے اپنے فولادی بازوؤں میں جکڑ کے اپنے اوپر گرایا تھا۔ زیبی اس حرکت کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے لمحے بھر میں وہ ارمش کے سینے سے جا لگی۔ ارمش کا کہا بلند ہوا تھا، اٹھیں پلیز، جنت انتظار کر رہی ہوگی۔ زیبی کو رہ رہ کے جنت کا خیال آ رہا تھا۔ ارمش نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو صبح کے 9 بج گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جنت کو ریڈی کرو، میں ڈائننگ ٹیبل پہ آتا ہوں، پھر ساتھ ناشتہ کریں گے۔ وہ شاور لینے کے لیے چلا گیا تو زیبی بھی جنت کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ جنت ہمیشہ صبح جلدی اٹھتی تھی، اسی لیے زیبی کو اس کی فکر ستا رہی تھی، لیکن اس کے کمرے میں داخل ہو کے وہ حیران رہ گئی۔ اس آرام دہ بستر اور اے سی کی خنکی میں جنت ابھی تک نیند کی وادیوں میں تھی۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، ہمیشہ کی طرح محبت سے جگاتے زیبی نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ مما، جنت آنکھیں کھولتے ہی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کتنے سالوں بعد اس طرح صبح صبح اسے سجی سنوری نظر آئی تھی۔ مما، یہ آپ ہے؟ وہ حیرت سے زیبی کو دیکھتی اس کے کانوں میں لٹکتی بالیوں کو چھیڑ رہی تھی۔ زیبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ تو ڈزنی لینڈ کی پرنسس لگ رہی ہیں مما، ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں نا، محبت سے کہتے وہ زیبی کے گلے لگ گئی۔ پرنسس تو آپ ہیں، میں تو پرنسس کی مما ہوں۔ زیبی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیچے ڈاکٹر ارمش انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ کریں گے ساتھ مل کے۔ زیبی نے جنت کو گود میں اٹھا کے واش روم کا رخ کیا اور جنت فوراً بول پڑی، ڈاکٹر ارمش تھوڑی ہے مما اب وہ۔ اس کی بات پہ چونکتے ہوئے زیبی نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے پھر؟ زیبی نے آئی برو اچکائی تو جنت نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنستے ہوئے اپنی مما کو دیکھا۔ بابا جانی ہے اب وہ میرے، اب میں اپنی فرینڈز کو بتا سکتی ہوں کہ میرے پاس بھی بابا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مما، میری فرینڈ تھی نا شزا، وہ بار بار مجھے چڑھاتی تھی کہ سب کے بابا ہوتے ہیں، تمہارے تو بابا ہی نہیں ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گی کہ میرے بھی بابا جانی ہیں، اور وہ بھی اتنے کیوٹ۔ جنت نے زیبی کے گالوں کو اپنی انگلیوں میں پکڑ کے کھینچا تھا۔ جنت کی بات پہ زیبی کا دل کتنی ہی دیر تک دھڑکا نہیں تھا۔ اس کی بیٹی کتنا کچھ اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، اس کا احساس اسے آج پہلی بار ہو رہا تھا۔ سغرا بیگم ٹھیک ہی کہتی تھیں، زیبی کو بھلے ہی شوہر کی ضرورت نہ ہو، لیکن جنت کو باپ چاہیے تھا، اور آج اسے وہ باپ مل گیا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ ارمش ابراہیم ایک اچھا باپ ثابت ہو، ورنہ یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ ارمش بھی چلا آیا تھا۔ ملازمہ نے ناشتہ لگایا۔ جب ہی باہر سے ایک ملازم اندر آیا، صاحب حیدر صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ حیدر کے نام پر زیبی کا سانس رکا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی دن اس کا حیدر سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔
وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارمش کو دیکھ رہی تھی جس نے حیدر کو وہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بلا لیا تھا۔ ارمش نے زیبی کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگا، پریشان نہ ہو، بھائی ہے میرا، آغا جانی کا بیٹا ہے، کبھی کبھی شہر آتا ہے، ویسے تو یہ گاؤں کی زمینیں ہی سنبھالتا ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ اس سے پہلے کہ زیبی کچھ کہتی، حیدر زور سے سلام کرتا اندر چلا آیا۔ زیبی نے تیزی سے دوپٹہ سر پر اوڑھتے اپنے آدھے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ جنت پوری طرح ناشتے میں مگن تھی، اسے کسی بات سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آؤ حیدر بیٹھو، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ارمش عادتاً انتہائی نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حیدر نے زیبی کے سامنے والی کرسی کھسکائی تھی لیکن اس کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی تھی، اس کا سارا دھیان ارمش کی طرف تھا۔ میں نے سوچا بھائی آپ نے اکیلے اکیلے شادی کر لی ہے تو کیوں نہ مبارکباد ہی دے دوں۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ حیدر نے ایک سرسری سی نظر اپنے سامنے بیٹھی عورت پہ ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بہت شکریہ تمہارا حیدر، بس سادگی سے ہی شادی کی ہے، ارمش نے آہستگی سے کہا تھا۔ حیدر نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکال کے زیبی کی طرف بڑھائی۔ یہ ہماری بھابھی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ کانپتے ہاتھوں سے زیبی نے وہ تحفہ لیا تھا لیکن اپنا سر نہیں اٹھایا تھا۔ حیدر نے بھی دوبارہ اس پہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ حیدر اب اصل مدعے پہ آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی حویلی میں میری بیوی رہتی ہے، پھر آپ نے چھوٹی حویلی بھابھی کے نام کیسے کر دی؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ زرینہ کا اماں کے ساتھ بالکل گزارا نہیں، اسی لیے ابا نے ان دونوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ آپ وہ حویلی میرے نام کر دیں۔ حیدر نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں دل کی بات کہتی تھی۔ اس کی بات پہ ارمش نے گلا کھنکارا تھا۔ وہ حویلی میرے بابا کی تھی اور اب وہ زیبی کے نام پہ ہے، اور اس حویلی کے ارد گرد جتنی زمینیں ہیں وہ بھی میں اپنی بیٹی جنت کے نام کر چکا ہوں۔ تم چاہو تو زرینہ کے لیے نئی حویلی تعمیر کروا لو، ویسے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں اب واپس گاؤں لوٹ آؤں گا۔ شہر سے زیادہ اب گاؤں کے لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ میں اس حویلی کے پاس ہی ایک ہسپتال کی تعمیر کا سوچ رہا ہوں۔ آغا جانی پہ بہت بوجھ ہے، اپنی زمینوں کے ساتھ ساتھ وہ سالوں سے میری زمینوں کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے۔ ارمش نے ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تھی، لیکن حیدر کا دھیان تو لفظ زیبی پہ ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ غور سے سامنے بیٹھی عورت کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا تھا۔ ارمش کو چند لمحوں میں حیدر کی نگاہوں کا احساس ہوا تو اس کے اندر الاؤ سا دہکنے لگا۔ اپنے بھائی کے کرتوتوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا، لیکن کوئی اس کی بیوی پہ نظر ڈالے یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہ تھی، اور نہ ہی وہ حیدر کی نظروں کو برداشت کر پا رہا تھا۔ حیدر، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ارمش کے لہجے میں سختی عود آئی۔ جی بھائی، وہ دراصل مجھے لگتا ہے میں نے بھابھی کو پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہے۔ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ ارمش نے ایک نگاہ زیبی پہ ڈالی جو خود کو دوپٹے کے پلو میں چھپائے خاموش بیٹھی تھی۔ ہو سکتا ہے دیکھا ہوگا، اسی شہر میں رہتی ہے۔ زیبی تم جنت کو لے کے کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ ارمش نے گہرا سانس بھرتے زیبی کو فوراً جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں حیدر کی نگاہوں سے اسے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ حیدر کے کردار سے وہ واقف تھا، لیکن زیبی پر اس کی بری نظروں کا سایہ برداشت کرنا اس وقت اس کے لیے ناممکن تھا۔ حیدر، وہ زمینیں میری ہیں اور وہ حویلی بھی میری ہے اور وہ گاؤں بھی میرا ہے۔ میں واپس گاؤں لوٹ رہا ہوں۔ ہسپتال سے ریزائن کر دوں تو پھر گاؤں میں ہی ہسپتال بنواؤں گا۔ ارمش نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا کر حیدر کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیدر کا ذہن پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ زیبی، کیا یہ وہی زیبی تھی جسے اس نے چند مہینوں پہلے طلاق بھجوائی تھی؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زیبی کا بھلا بھائی سے کیا تعلق؟ حیدر اپنی ہی سوچوں کی نفی کر رہا تھا، مگر بھائی نے اپنا سب کچھ اس کے نام کیوں کر دیا؟ حویلی اور زمینیں جانے کا غم حیدر کو کھا رہا تھا۔ وہ سالوں سے صرف مفت میں عیاشی کر رہا تھا،
نہ کوئی کام کرتا تھا، نہ ہی زمینیں دیکھتا تھا۔ یہ سب آغا جانی خود سنبھال رہے تھے، اور وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ زرینہ کو بھی اس نے مجبوری میں رکھا ہوا تھا کہ وہ سرپنچ کی بیٹی تھی، کئی ہزار ایکڑ زمینوں اور جائیداد کی مالک، ورنہ اس نے کبھی زرینہ کو وہ حق نہیں دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ حیدر کے جاتے ہی ارمیش فوراً سے زیبی کے پاس آیا، لیکن زیبی کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آنکھوں میں سرخی کے ڈورے، ناک کی لالی بتا رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا زیبی؟ وہ گھبرا کے اس کے پاس آ گیا۔ زیبی نے سر نفی میں ہلایا۔ ارمیش ایک وعدہ چاہیے۔ زیبی نے اپنے نازک ہاتھ کو ارمیش کے آگے کیا۔ حیرت سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ زیبی کے لفظوں پہ حیران ہوتا وہ اپنے سینے سے اسے لگا گیا تھا۔ کیوں چھوڑوں گا تمہیں پانے کے لیے آغا جانی کے آگے کھڑا ہوا ہوں میں، اپنا سب کچھ تمہارے نام لکھ دیا ہے، پھر کیوں چھوڑوں گا؟ وہ پیار سے اسے پچکار رہا تھا۔ جب بھی ماضی کی بات ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے نادانی میں جو غلطی کی اسی سے خوف آتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو ماضی کے لمحے مجھے دوبارہ ڈسنے لگتے ہیں۔ اگر کبھی میرا ماضی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ مجھ سے منہ تو نہیں پھیریں گے؟ زیبی نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے تمہیں قبول کیا ہے۔ میری محبت کے رنگ اتنے کچے نہیں کہ تمہارے ماضی کے سامنے آنے سے اتر جائیں۔ میں آج ہی ہاسپٹل میں ریزائن دے رہا ہوں، کیونکہ پھر ہمیں گاؤں جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی گاؤں کی صاف ستھری فضا میں پروان چڑھے۔ تم میرے ساتھ گاؤں چلنا چاہتی ہو نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیبی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہے تو میں ہر سفر میں آپ کے ہم قدم چلنے کو تیار ہوں۔ زیبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈر پہ قابو پا لیا تھا۔ اب اسے حیدر ابراہیم سے سب کچھ چھیننا تھا، ہر وہ چیز جس کی بنا پر وہ زمینی خدا بنا بیٹھا تھا، وہ دولت، وہ جائیداد جس نے اسے ظالم بنا دیا تھا۔ ارمیش اسے چھوڑ کر ہسپتال کے لیے نکل گیا اور وہ جنت کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مگن ہو گئی۔ ایک ہفتے کے اندر ہی وہ ارمیش کے ہمراہ گاؤں کے اونچے نیچے راستوں کو پار کر رہی تھی۔ 6 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ارمیش کی گاڑی کو دیکھتے ہی گاؤں والوں نے جگہ دیتے ہوئے اس کا استقبال کرنا شروع کیا تھا۔ اس گاؤں میں ارمیش کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی۔ ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی طرح گاؤں والوں سے وفادار اور مہربان تھا۔ کامل ابراہیم اور حیدر ابراہیم کو گاؤں کے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ارمیش کی گاڑی نے سیدھا چھوٹی حویلی کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوئے تو ان کا سامنا زرینہ ابراہیم سے ہوا، جو حیدر ابراہیم کی بیوی تھی۔ اسے دیکھ کر ارمیش چونکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زرینہ حویلی خالی کر چکی ہوگی، کیونکہ وہ یہاں آنے سے پہلے حیدر کو خبر دے چکا تھا۔ خوش آمدید بھائی، زرینہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ زیبی کو گلے سے لگایا۔ شادی مبارک ہو، انتہائی نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہتے اس نے دونوں کو مبارکباد دی۔ اپنے روبرو حیدر ابراہیم کی بیوی کو کھڑا دیکھ کر زیبی کے لیے سانس لینا دو بھر ہوا تھا۔ آپ لوگوں کا کمرہ میں نے سیٹ کروا دیا ہے، زیادہ دن تو آپ لوگ یہاں رہیں گے نہیں، اس لیے میں نے حویلی خالی نہیں کی۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ہم ہمیشہ کے لیے گاؤں آئے ہیں۔ جاؤ جنت حویلی کی سیر کرو، پیچھے باغ بھی ہے۔ کوئی پرانی ملازمہ نہیں ہے یہاں جو جنت کو حویلی کی سیر کروا سکے؟ اپنے تئیں زرینہ نے بہت بڑی بات کہی تھی، لیکن دوسری طرف انتہائی ٹھنڈے لہجے میں ارمیش نے اسے جواب دیا تھا اور نئی ملازماؤں پہ نظر ڈالی تھی۔ پرانی ملازمہ؟ زرینہ نے چونک کے ارمیش کو دیکھا تھا۔ جی مجھے نئی ملازماؤں پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرانی ملازمہ چاہیے۔ آپ ان نئی ملازماؤں کو لے کر واپس اپنی حویلی چلی جائیے۔
ارمیش نے زرینہ کو اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا اور وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد رحمت بھی ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ رحمت بھی کو دیکھتے ہی زیبی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پہ قابو پایا تھا کہ ارمیش کو فی الحال وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا اور رحمت بھی کا کیا تعلق تھا۔ رحمت بھی کو دیکھتے ہی ارمیش مسکرا دیا۔ وہ انہیں بہت سالوں سے جانتا تھا، اپنے بچپن سے۔ میری بیٹی آپ کی ذمہ داری ہے رحمت بھی، آپ سے زیادہ میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ میری والدہ کی خاص تھیں اور آج سے آپ زیبی کے لیے خاص ہیں۔ زیبی یہ رحمت بھی ہیں، تم انہیں اپنی ماں جیسا ہی سمجھنا۔ ارمیش کی بات پہ زیبی نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ یہ بھی نہ بتا سکی کہ وہ تو پہلے سے ہی رحمت بھی کو اپنی ماں مانتی تھی۔ ارمیش زمینوں کے دورے کے لیے چلا گیا اور رحمت بھی مسکرا کر جنت اور زیبی کا استقبال کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد زرینہ نے حویلی چھوڑ دی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حیدر کی گاڑی آ کر چھوٹی حویلی پہ رکی۔ وہ تنتناتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس کی پہلی نظر زیبی کے چہرے پہ پڑی۔ قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا زیبی کے نزدیک آیا، جو جنت کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ زیبی، تم؟ وہ بے یقینی سے زیبی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آواز پہ زیبی کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ منہ چھپانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اور وہ روبرو چلا آیا تھا۔ رحمت بھی جنت کو لے کر فوراً اندر چلی گئی تھی کہ کہیں وہ جنت کو نہ دیکھ لے۔ ساتھ ہی انہوں نے ارمیش کو فون کر کے حیدر کے آنے کی خبر بھی دے ڈالی تھی۔ تو تم نے شادی کی ہے ارمیش سے، اسی وجہ سے طلاق منگوائی تھی تم نے۔ اونچا ہاتھ مارنے کی پرانی عادت ہے تمہاری۔ کیا لگتا ہے تمہیں جب میں بھائی کو بتاؤں گا کہ تم میرے استعمال میں تھیں تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تمہارے بل بوتے پہ بہت ہوا میں اڑ رہے ہیں، محبت کے پر پرزے نکل آئے ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم میری اترن ہو تو تم تو سیدھا ان کے دل سے اتر جاؤ گی اور وہ دوبارہ شہر چلے جائیں گے۔ میں تو آیا تھا ان سے یہ حساب لینے کہ انہوں نے زرینہ کی بے عزتی کر کے اسے کیوں نکالا، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے ارمانوں کو کندھا دینا پڑے گا۔ وہ ہنستے ہوئے زیبی کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور زیبی کے لیے سانس لینا مشکل تھا۔ انتقام کا یہ فیصلہ شاید اس پہ بھاری پڑنے لگا تھا۔ اس نے بہت ہمت جٹانے کی کوشش کی، لیکن الفاظ کہیں حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ آنسوؤں کا گولا سا حلق میں اٹکا تھا۔ وہ بچی، تمہاری بیٹی، وہ میری بیٹی ہے نا؟ حیدر کو اچانک سے یاد آیا تھا۔ زیبی کو بازوؤں سے پکڑتے اس نے اپنے روبرو کیا تھا۔ زیبی نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ وہ جنت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میری بیٹی کو چھپایا تم نے، جھوٹ بول کے طلاق لی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اسے میرے حوالے کرو۔ وہ ایک دم ہی دیوانہ ہوا تھا۔ نہیں ہے وہ تمہاری بیٹی، تم نے کہا تھا تمہیں بچہ نہیں چاہیے، تم مجھے ابورشن کروانے لے کے گئے تھے۔ اب کس بیٹی کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ جنت پہ بات آئی تو زیبی بری طرح سے چیخ اٹھی تھی، یہ بھول کر کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کس حیثیت میں۔ بدذات عورت، پہلے ایک بھائی کے ساتھ سو چکی ہے، اب دوسرے بھائی کے ساتھ مزے اڑا رہی ہے۔ میں تو تجھے شریف زادی سمجھا تھا، لیکن تو ہوس کی ماری عورت نکلی۔ میں ہوس کی ماری نہیں ہوں، میں نے نکاح کیا تھا، باعزت طریقے سے تمہاری بیوی بنی تھی۔ تم ہو گھٹیا، گندے، ذلیل مرد جس نے نکاح جیسے رشتے کا فائدہ اٹھایا۔ گندی نالی کے کیڑے ہو تم۔ مجھ سے اور میری بیٹی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تم میری ماضی کی محبت نہیں بلکہ میرے ماضی کی ایک گندی گالی ہو۔ بنا رکے زیبی نے اپنی زبان سے سالوں کا زہر اگلا تھا۔ زیبی کی بات پر المیر کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا۔ خوف کے مارے زیبی نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھیں۔